باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ للہ الذی جعلنا من المسلمین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ وعبدہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الذین جاہدوا وقاتلوا بالکفار والمشرکین فی المجالس والمیادین الذین هم سفینۃ النجاۃ فی تلاطم امواج ابتلاء الدنیا والدین وعلى اتباعہ الى یوم الحشر والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین المردود الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ رب العالمین وبلغنا رسولہ الکریم والامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا ہو رہا ہے۔ آج ایک شہر میں کنونشن تھا، ڈی آئی جی صاحب آئے ہوئے تھے اور مجھے کوئی کل کا 4 بار ٹیلی فون آیا کہ جناب آپ کی تقریر ہے، آپ نے آنا۔ اس سے 2 دن پہلے اسلام آباد گیا ہوا تھا، وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کل ناروال ہے یوم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کچھ 40 سال سے وہاں تقریباً جاتا ہوں میں، اور ان سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ جب تک میں زندہ اور تندرست ہوں یہ دن آیا کروں گا۔ اور 12 ربیع الاول کا وعدہ ہے علی پور چٹھے کا، وہ بھی کچھ 40 سال ہو گئے جاتے ہوئے۔ اب تو یہ مجھے وہاں سے ہی کار میں لے آئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چلو جی وہاں۔ میں نے کہا وہاں کیا ہے؟ کہنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ آپ بیان کریں۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنے کو فرمایا۔ یہ صحابہ سب کی بات کر رہے ہیں، بھائی صحابہ کی تعداد کا بھی کوئی کسی کو صحیح علم نہیں، اور پھر اگر کتب اسماء میں دیکھیں تو ہزاروں صحابہ کے نام ملتے ہیں، جیسے ابن اسیر نے لکھے ہیں۔ تو ایک ایک صحابی پر اگر میں 1 منٹ بھی لگاؤں تو میری تو عمر چوڑی ہے۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کی شان میں، تو اب صحابہ کی شان میں وہ کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اللہ اکبر۔ میں نے خطبے میں صحابہ کی شان میں یہ کہا ہے کہ ہماری نجات کی کشتی وہ ہے۔ اللہ، دنیا اور آخرت کی ابتلا میں وہی ہمارا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل اصحابی کسفینۃ نوح۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا کہ میری اور میرے صحابہ کی مثال، دراصل مجھ میں یہ ایک خامی ہے کہ 2-4 گھنٹے کوئی بات نہیں ہوتی، ایک چھوٹے سے مضمون کو بھی لے کے چلوں تو
مگر یہاں تو میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، آپ کے آ رہے ہیں مقرر وغیرہ، اور پھر میں اغوا شدہ ہوں۔ قرآن پاک نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مثل کا اور ایک مثل کا، سمجھیے۔ لیسا کا مثل ہی شے، یہاں مثل میم بالکسر ہے اور صاحب السکون ہے، مثل جس کا معنی ہے ذات میں مشابہت ہونا۔ اللہ کی ذات میں کوئی مشابہت نہیں، لیسا کا مثل ہی شے۔ اور جہاں صفات میں کوئی بات ملتی جلتی ہو وہاں فرماتے ہیں مثل و نور ہی کا مشکات، مثل نہیں مثل ہے۔ اب حضور نے مثل نہیں فرمایا کہ میری مثل تو کوئی نہیں بھائی، انما مثلی و مثل و صحابی، میری اور میرے صحابہ کی مشترک بات جو ہے وہ یہ ہے، کیا کا سفینہ سے نوح، جیسے نوح کی کشتی، فمن تمسک بہا، جس شخص نے اس کشتی کو ہاتھ مار لیا، اس میں بیٹھ گیا، اس کو پکڑ لیا، تمسک کر لیا، فقد نجا، اور وہ نجات پا گیا۔ صحابہ کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ فمن اعرض عنہا، اور جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، فقد ہلک او غرق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غرق ہو گیا، مر گیا، یا جیسے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ تو معلوم کیا ہے کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ستارے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے تمام اصحاب جمع ہے صاحب کی۔ حالانکہ اگر قرآن پاک کی زبان سے پوچھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن نے ایک ہی کو کہا، اذ یقول لصاحب، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا ہے۔ اصحاب تو حضور کے سارے ہیں مگر اللہ نے اس لیے کہ اس کا مقام ان سب سے بالا ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، بریلوی بھی کہتا ہے، غیر مقلد بھی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ اب پوچھا جائے کہ کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، ساتھ ہی بیان ہو گیا کہ ان لوگوں کی راہ پہ ہماری رہنمائی ہے، اللہ فرما جن پہ تو نے انعام فرمائے۔ اب ہمیں کیا پتا جی کس پہ فرمائے؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ تو ہی بتا، کیونکہ قرآن ایک وہ کتاب ہے یفسر بعضہ ببعض، یہ اپنی تفسیر بعض آیات سے خود کرتا ہے، اور سب سے پہلا مقام یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا نمبر حدیث کا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، اور تیسرا نمبر ہے باقوال الصحابہ۔ یہ تو پہلا نمبر ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا۔ الذین انعم اللہ علیہم، آؤ ہم بتائیں جن پر ہم نے انعام کیے، وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بس یہ 4، 5 کی بات نہیں ہے کوئی بھی بابا، یہ 5 تو یوں میں 5 تان وہ کر رہے ہیں، ادھر نہیں، ادھر 4 ہے۔ کیا سمجھ؟ اللہ کے اسم مبارک میں کتنے حرف ہیں؟ شاباش۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں کتنے حرف ہیں؟ دوسرا اسم مبارک آمد ہے، اس میں کتنے ہیں؟ شاباش بھائی۔ حضور کے خلفاء، بیٹیاں،
میں 4 کی اگر تفصیل کروں تو یہ تو شام پڑ جائے گی 4 میں ہی. اور ائمہ مجتہدین کیا وجہ اللہ. میں بیت اللہ میں تھا تو وہاں میں شام کے وقت درس دے رہا تھا تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ جو 7 مینار بنائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایرانی بھی تھے بیٹھے ہوئے، پنجابی بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، کچھ عربی بھی کھڑے تھے. تو میں نے کہا بھائی میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ 7 کیوں ہیں. جس انجینئر نے بنائے ہیں اس میں ذہن میں کیا تھا، البتہ میں اپنی سمجھ کے مطابق بتاتا ہوں کہ یہ 7 اس نے کیوں بنائے. تو میں نے سوچا کہ اب کون سی زبان میں ان سے بات کروں. میں نے کہا عربی میں بھی کرو، فارسی میں بھی کرو، اردو میں بھی کرو، تینوں زبانوں میں ان کو سمجھاؤ. تو میں نے کہا بھائی دوستو، قرآن پاک کی بنیادی حیثیت میں جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کو سورۃ العبادت، سورۃ الشفاء، سورۃ الصلاۃ بڑے نام ہیں اس کے. اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7. میں کہ قرآن نے کہہ دیا تم کہو یا نہ کہو. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اب کچھ لوگوں نے اس کو بسم اللہ داخل کر کے 7 بنا لیا. بسم اللہ جزو سورۃ الفاتحہ نہیں. قرآن پاک میں جزو سورہ بن کے آئی تو سورہ نمل میں، سمجھ، اور کہیں نہیں. چلو اس کی تقسیم حضور نے فرما دی کہ یہ فاتحہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف بانٹ لی. تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ لگ جائے. تو میں نے کہا قرآن کی منزلیں کتنی ہیں جی؟ 7. ٹھیک ہے بھائی. آسمان کتنے ہیں؟ 7. اور زمینیں والارض مثلہن اسی کی طرح ہیں 7. سمندر بھی 7 بحور ہیں، سیارگان بھی بڑے جو ہیں 7 سیارگان ہیں. کیا میں نے کہا چلو باقی چھوڑو، یہ طواف بیت اللہ کتنے صفا مروہ کے 7 میں کی 7 کے عدد کو اس نے ذہن میں رکھ کر یہ مینار بنائے ہوں گے. چلیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ مانند ستاروں کی. اب ستارے کوئی ایک جیسے تو نہ، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی کی کم. ایک جیسے ہیں سارے نہیں نا. فرمایا بھائی ابتدائی تم ابتدائی تم، اور جس کسی کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت مل جائے گی. اب ان ستاروں میں سے کچھ وہ ہیں جو خلفاء کے نام سے موسوم ہوئے، آگے بڑھیے تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ سے موسوم ہوئے، پھر اور آگے بڑھیے تو اصحاب بدر سے موسوم ہوئے، پھر چلیے تو اصحاب احد سے، اور پھر چلیے تو بیت رضوان سے، پھر فتح مکہ. یہ درجہ بدرجہ بڑھتے گئے. میں صرف 2-4 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، وگرنہ کون سی بات ہے جو کر نہیں آتی. اللہ اکبر. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی ام الحکیم بیضاء کے نواسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد 3 سگے بھائی، عبداللہ، زبیر اور ابو طالب.
کام کیا تھا خوشبوئیں لے کر مکہ کے ارد گرد یا اسی میں بیچنا، جس سے روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی کفالت کی، یہ جو یار لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تو خود بکریاں چرا کے آمدن اس کو دیتے رہے ہیں کہ بچے تیرے زیادہ ہیں پال۔ بات بڑی لمبی چوڑی ہے۔ بھائیوں کی وہ سگی بہن ہے ام الحکیم بیضا، جو حضور کی سگی پھپھی ہے، اس کی بیٹی ہے عروہ، جس کے بیٹے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے باپ کا نام تو آپ سب جانتے ہیں، عثمان ابن عفان۔ عفان کے باپ کا نام ہے ابو لاس، اور ابو لاس بیٹے ہیں امیہ کے، اور امیہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے، اور عبد الشمس بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ سمجھئے؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ ہاشم کے بیٹے عبد الشمس کے امیہ کے بیٹوں میں سے ایک عرب بھی ہے، عرب کا ابو سفیان، اور ابو سفیان کے معاویہ، اور معاویہ کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ یہ تو آپس میں رشتے دار ہیں۔ یہ فرق تو ڈال دیا یار لوگوں نے، بات تو کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ ابھی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، مولوی بشیر صاحب، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا، اس میں سے ایک حصہ لوں گا اس پوری عبارت سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تم کیا جانو مقام رسالت کیا ہوتا، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں۔ پہلا مقام کس کا آیا؟ ماں کا۔ میت ہوتی ہے ساتھ رہنے کی، اور یہ پہلا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُ كَانَ مَعَهُ فِي الْغَارِ وَفِي الْبَدْرِ وَفِي الْأُحُدِ حَتَّى وَفِي الْقَبْرِ وَفِي الْحَشْرِ وَفِي الْجَنَّةِ۔ یہ میت ہے، پہلا مقام میت کا ہے۔ دوسرا اشداء علی الکفار، یہ فاروق کا۔ میرا مقام تیسرا ہے جس کو میں نے بیان کرنا ہے، رحماء بینہم۔ اللہ، تھوڑا سا میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ابھی مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ بیت رضوان کا پس منظر کیا تھا۔ حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور 1500 تقریباً صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ سیدنا فاروق سے فرمایا گیا کہ تم جاؤ مکہ والوں سے جا کے پوچھو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت مل سکتی ہے آنے کی؟ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاندان والے وہاں کم ہیں، عثمان کو بھیجیے، ان کا خاندان وہاں بنو امیہ سارا بھرا پڑا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور میرے تو دشمن ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عثمان کو بھیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میاں آئے ہو، تم عمرہ کر لو، ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سیدنا عثمان نے فرمایا، بے ظالم ہو، یہ کیسے ہوگا کہ میں کر لوں اور میرا آقا نہ کرے؟ 2-3 دن کی تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، اور کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ قد قتل عثمان، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے
اعلان فرمایا کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرو. بھائی حضور عالم الغیب تھے، ہوتے تو یہ کہتے ہی کہتے وہ تو زندہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ. اب سرکار نے اپنا ہاتھ نکالا، بایاں اس پہ رکھا اپنا دائیں، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، سب سے پہلے عثمان کی بیعت میں لے. یہ بات جو دیکھی تو پروردگار نے فرمایا نا ان الذین یبایعونک انما برادہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک و شبہ یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. یعنی بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا اور بال واسطہ عثمان کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. بال واسطہ. چلو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے. حضور نے بیعت لے لی سب سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ گئے، بخیر و عافیت آ گئے نا. حضور نے کہا کہ وہ بیعت ختم، کہا ہے کہیں کوئی ہے بات یہ؟ بھائی جس مطلب کے لیے جس مقصد کے لیے بیعت لی گئی تھی وہ تو واپس آ گئے ہیں زندہ سلامت بخیر و عافیت. اب بیعت کا مقصد کیا؟ بات بڑی غور طلب ہے اور قرآن بڑا نقطے پیش کرتا ہے. اللہ نے کیوں لے لیا اس کو اپنی بیعت پر؟ جب پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تو اٹھ جائیں گے، کہیں تو یہ نہ کہہ دے کہ پیغمبر علیہ السلام سے بیعت کی تھی وہ تو چلے گئے، بیعت ڈسک ہو گئی. اللہ نے کہا نہیں میں نے بیعت کی اور وقت اس کا شہادت کا بعد میں آئے گا اور وہ مجھ سے بیعت کی ہوئی ہے. تو بات بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جو بیعت کر کے نہیں لے رہا کے ساتھ کیا فرمایا کہ اس کا وبال ان پہ پڑے گا. قرآن نے کہا کیا پڑے گا؟ بس تاریخ کو آپ دیکھیں، جنہوں نے نہیں دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان کا معنی کیا ہے کبھی دیکھا آپ؟ ایک پرندہ ہوتا ہے سرخاب، سنے ہیں یہ تو سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں آپ نے. میں شکار بہت کرتا رہا ہوں، مجھے معلوم. سرخاب بڑا خوبصورت پرندہ ہے اور دریا میں جہاں کو بریتا ہوتا ہے وہاں بیٹھتا ہے، مارے بھی نہیں. سرخاب کے بچے کو عثمان کہتے ہیں. خوبصورت دریا، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت پکوایا گھر میں اور گوشت کا ایک پیالہ بھر کر زید کو دیا کہ زید جا میری رقیہ کو دیا. حضرت زید وہ پیالہ گوشت کا لے کر گئے، جا کر دے دیا اور واپس حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا کس کو دیا تھا؟ کہ جی سیدنا عثمان کو. رقیہ وہاں نہیں تھی کہ جی دونوں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا زید اپنے ایمان سے بتا ان سے خوبصورت جوڑا کبھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کی بات چھوڑو کیونکہ اختتام نبوت تو حضور پہ ہو گیا، تمام انبیاء تک کوئی امتی ایسا نہیں جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی. اسی لیے ان کو حضور نورین کہا ہے. یہ ایک اعزاز وہ ہے کہ اللہ کا، دوسرا اعزاز، تیسرا
اللہ غزوۃ الاسرہ میں، جس کو ہم غزوہ تبوک کے نام سے پکارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی کہ بھائی کچھ دیو. حضور اپیل نہ کرتے تو آج یہ چندہ بھی کوئی نہ دیتا کسی کو. سیدنا عثمان نے ہزاروں اونٹ، ہزاروں مجاہدین کے لیے سامان حرب و ضرب اور 10,000 اشرفی ڈھیر لگ گیا. تو حضور یوں ہاتھوں سے اچھال رہے تھے اشرفیوں کو اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے گا. یہ تیسرا اعزاز. میں اعزاز گننے لگوں تو یہ سینکڑوں ہو جائیں گے. ہر ایک کی الگ الگ ہے نا، ہر ایک کی الگ الگ. اللہ وہ جو دو ہیں نا پہلے، ان کا ایک خاص اعزاز ہے جو اور کسی کو نہیں. ذرا غور فرمائیے، قرآن نے کہا کہ منہا خلقناکم سورۃ میں وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا فرمایا کہ اسی مٹی سے، اسی زمین سے ہم تمہیں پیدا، اسی میں لوٹانا اور پھر اسی سے. اب اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس جگہ کی مٹی سے کسی انسان کے خمیر میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اسی جگہ اس کو واپس لیا جاتا ہے. اور لہذا میں، ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے ہیں، ایک جگہ دفن ہو گئے. اسی لیے ہمارے فقہا نے، دور نہ جائیے، فقہ اکبر میں دیکھ لیجئے گا کہ شیخین کے بارے میں گستاخی کرنا کفر ہے. حضرت علی کے بارے میں نہیں کہا گیا، حضرت عثمان کے بارے میں نہیں کہا گیا. کیوں؟ ان دونوں کے بدن اور جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا. ان کی گستاخی رسالت مآب کی گستاخی ہے، کفر کیوں نہ ہو. چلیے میں ادھر سے کدھر چلا گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹیاں سرکار نے یک بعد دیگرے، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. کون دے رہا ہے؟ جس کے بارے میں شعر تو متنبی کا ہے، اس نے تو اپنے ممدوح کے لیے کہا ہوگا، لیکن وہ صادق آتا ہے میرے ممدوح کے لیے. وہ کہتا ہے کہ شاباشی بھائی کہتے ہیں کہ ماذا تدہورو وما آتینا بمثلہ. اور زمانے آتے گئے گزرتے گئے، اس کی مثال نہ لا سکے. وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. وہ بذات خود آیا تو زمانے اس کی نظیر لانے سے عاجز آ گئے. اس ذات والا صفات نے، اللہ اکبر، جب دوسری بیٹی فوت ہوئی ام کلثوم تو حضور نے فرمایا عثمان میری اور کوئی بیٹی نہیں، 100 بھی ہوتی تو میں دیتا ہی. اللہ اللہ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. چلیے یار لوگوں نے ان پر بھی الزامات اور اتہامات کی کثرت کر دی. میں یہاں سے چھوڑ کر ادھر آ گیا ہوں، یعنی شروع سے الف کو درمیان کے حروف چھوڑ کر یہ پہ آ گیا. درمیان میں تو بہت کچھ ہے نا جی. اللہ روزہ رکھا ہوا تھا اس شہید مظلوم امت نے رضی اللہ عنہ وعن سائر الصحابہ. مثال تو سب اپنی اپنی آپ ہی ہیں.
تو فرمایا کہ آج حضور مجھے خواب میں ملے ہیں، تو فرمایا عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔ کوٹھے کی چھت پہ چڑھ گئے، پوچھا لوگوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس ڈیر روما کو جو خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے؟ کیا میں نے وہ خرید کر ایسا نہیں کیا؟ کہ ہاں کیا، آج اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند۔ کیا اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا جو اس کو وسعت دے گا اس کے لیے جنت ہے؟ تو میں نے نہیں کیا کہ کیا؟ کہا پھر اسی مسجد میں آج مجھ پہ نماز پڑھنی بند ہے۔ اللہ، جنات کو روتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، فرشتے رو رہے تھے۔ کوئی برا مرتا ہے تو زمین آسمان نہیں روتے، اما بقت علیہم السماء والارض، بروں پہ نہیں روتے، لیکن کوئی ایسا جاتا ہے تو زمین و آسمان روتے۔ وہ وجود سعادت مند ہوتا ہے دنیا کے لیے بھی، مگر کاش ان لوگوں نے کھو دیے۔ آج جس کو چاہو مظلوم بنا لو، بھئی ہماری اپنی مرضی ہے نا، جسے چاہیں سید الشہداء بنا لیں، حالانکہ سید الشہداء تو حضرت حمزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے، اور اسد اللہ بھی وہی ہیں، اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ ہم جس کو چاہیں بنا لیں، لیکن پیغمبر جسے چاہے وہ اور ہمارے بنانے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ اسی لیے حضور نے سیدنا عثمان کو شہید کہا، پہاڑ پہ کھڑے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں اس بات کے کہ میں تھا، فاروق تھے، اور ابو بکر صدیق تھے، اور حضور تھے۔ تو پہاڑ نے جنبش کھائی، حضور نے پاؤں مار کے کہا رک، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید۔ اللہ اکبر، اس شہید کے کفے پاک کی خاک بھی آج کے کروڑوں مومنوں کے ایمان سے برتر ہے، مگر ہم نے ان کے ذکر بھی بھلا دیے۔ وہ قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کے تذکرے نہیں کرتی۔ بہرحال میں مزید نہیں وقت لینا چاہتا آپ کا، بلکہ وہی یہ زیادہ ہو گیا، واپس جانا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز یوم فاروق پر ناروال حاضری ہوگی، اور حق تو یہی تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تو گزر چکا ہے نا پچھلا، چاہیے تو اس دن تھا نا جی، مگر پھر بھی چلو دیر آئے درست آئے تو کوئی کچھ نہیں۔ ایک اللہ کا ذکر جب بھی کیا جائے اور صحابہ کا فکر جب بھی کیا جائے، وہ باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، اور باعث ازدیاد اعمال صالحہ ہے۔ تو زندہ رہوں گا تو پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات میں اس پہ سیر حاصل تبصرہ ہوگا۔ یہ تو وقت چاہتا ہے، یہ 2 4 10 منٹ میں یا گھنٹے آدھے گھنٹے میں تو ختم ہونے والی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی جلدی ان کا تذکرہ ختم نہیں کیا، میں کہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں اگر صرف احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو دن کئی لگ جاتے ہیں وہ حدیثیں پڑھنے میں، تو چند گھنٹوں میں یا چند لمحوں میں تو ان کا ذکر نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ رومی نے کہا کہ آب دریا را اگر نتما کشید، ہم بقدر تشنگی باعث چشید۔ بھائی دریا کے اگر سارے پانی کو نہیں پیا جا سکتا تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے تو پینا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ دریا بہ رہا ہے اتنا بڑا تو میں نہیں پی سکوں گا، پیے ہی نہیں۔ یہ ان کے بے لگ و دق، بے حد و حد بیان سے
ہم اپنی روح کو تسکین اور اپنے ایمان کو جلا دینے کے لیے کچھ تو کریں. باخر دعوانا الحمدللہ. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے.